ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 55 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے سفیہ یعنی بے وقوف اور صغیر کو اس کا مال سپرد کرنا۔ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا معنی دیکھ لیجیے۔ ولا تؤتوا السفهاء، اور تم بے وقوفوں کو مت دو، اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فیہا واکسوهم، اپنے وہ مال جن کے تم نگراں ہو اور اس میں انہیں کھانے پینے اور لباس کے لیے دو۔ ورزقوہم فیہا، اس میں ان کے کھانے پینے کے لیے دو، وکسوہم اور لباس کے لیے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی باتیں کرو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو اچھی طرح آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس اگر تم ان سے بہتری اور بھلائی پاؤ تو انہیں ان کے اموال سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کے مالوں کو فضول خرچی کے طور پر نہ کھاؤ اور نہ ہی اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور تم میں سے جو غنی ہے اسے نہایت احتیاط برتنی چاہیے۔ وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہے وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم انہیں ان کے مال سپرد کرو تو اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہی کافی ہے۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ان دو آیتوں کو جس مقصد کی وضاحت کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صغیر اور بے وقوف جب ان کے پاس مال ہو تو ان کے اولیاء پر یعنی سرپرستوں پر واجب ہے کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھیں، اس مال کو اپنی حفاظت میں رکھیں، ان کے تصرف میں نہ چھوڑیں کہ وہ بچے اور بے وقوف جیسے چاہیں اس کو استعمال کرتے رہیں، ان کے تصرف میں نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرح اس کے مال ضائع اور برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اولیاء پر یہ بھی لازم ہے کہ اس میں کھانے پینے اور پوشاک کے لیے انہیں بقدر ضرورت دے دیا کریں، اور ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس مال میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ خرچ کرے۔ ہاں، اگر فقیر ہے وہ ولی سرپرست تو اسے بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے۔ پھر اگر صغیر یعنی چھوٹا بچہ تھا بالغ ہو جائے اور اس سے رشد یعنی ذمہ داری کا اظہار ہو اور وہ اس عمر کو پہنچ جائے اور اس کی عقل کے اندر اتنی نشو و نما ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکے، بشرطی کہ وہ بے وقوف نہ ہو، تو اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے اس کا تمام مال دے دے اور اس پر دو گواہ بھی بنا لے۔ فرماتے ہیں جب یہ تم نے معلوم کر لیا کہ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، صغیر اور بے وقوف کا مال اولیاء اپنی حفاظت میں رکھیں، اس میں تصرف نہ کریں، اور اولیاء پر لازم ہے کہ
غذا اور پوشاک کے لیے بقدر ضرورت انہیں دے دیا کریں۔ پھر جب وہ رشد یعنی ذمہ داری کی عمر کو پہنچیں تو پھر تمام مال ان کے حوالے کر دیں اور اس پر گواہ بنا لیں۔ یہ بات ہوگی۔ تو جب تم نے یہ معلوم کر لیا تو اب ہم ان دونوں آیات کی تفسیر لفظ و لفظ تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دونوں آیات میں جو فقہی تدقیقات ہیں، جو فقہی باریکیاں ہیں، وہ بھی عرض کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي أَمْوَالَكُمْ، اور اپنا مال بے وقوفوں کے سپرد مت کرو۔ اس میں خطاب اولیاء کو ہے، سرپرستوں کو یہ خطاب ہے، اور التی اموالکم التی میں جو التی ہے یہ موصول ہے، اپنے صلے کے ساتھ مل کر اموال کی صفت ہے، اور لفظ اموال کی ضمیر اموالکم، یہ کم جو ضمیر ہے، کم کی طرف اضافت میں دو توجیحات ہیں، یعنی اموالکم یعنی تم اپنے مال، تو اموالکم اپنے مال، تو اموال کی اضافت جو کم کی طرف کی گئی ہے اس میں دو توجیحات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا معنی ظاہر اور متبادر جو ہے وہی لیا جائے، یہ توجیح مرجوح ہے، یعنی جو اس کا ظاہر ہے کہ تمہارے مال بے وقوفوں کے سپرد مت کرو، تو یہ ظاہری مفہوم لیا جائے تو یہ مرجوح ہے، یعنی دوسری جو توجیح آ رہی ہے آگے اس سے کم درجے کی توجیح ہے۔ اس توجیح کی صورت میں آیت اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہوگی جس کی بابت ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس مال سے مراد صغیر یا بے وقوف کا مال نہ ہوگا بلکہ ولی کا اپنا مال ہوگا۔ اگر اموالکم کا وہی معنی لیا جائے جو اس سے ظاہر ہے، یعنی تم اپنے اموال، تم اپنے مال وہ ان بے وقوفوں کے اور بچوں کے سپرد مت کرو، تو اگر یہ ظاہری معنی لیا جائے تو پھر اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی۔ اس توجیہ کی موافقت بظاہر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے، التی جعل اللہ لکم فیہا، وہ مال جس میں اللہ نے تم کو جو ہے ذمہ دار یا نگراں بنایا ہے۔ اس صورت میں السفہاء سے مراد اپنی اولاد اور بیویاں ہوں گی۔ اب پھر سن لیجیے، اموالکم میں اگر یہ اضافت ظاہری معنی کے اعتبار سے ہے کہ تم اپنے مال بے وقوفی کو سپرد مت کرو، تو جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت یہاں لائی گئی ہے وہ مسئلہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ توجیہ التی جعل اللہ لکم قیاما کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی، اس کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اور اس وقت صفحہ سے مراد جو ہے یتیم بچے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اپنے بچے اور بیویاں ہوں گے، ان کے اپنے بچے اور بیویاں ہوں گی۔ انہیں سفیہ کے لفظ سے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ان کی عقلی استعداد کم ہوتی ہے اور انہیں اس مال کا مالک اور قوام بنانے میں خطرے کے پیش نظر ایسا کہا گیا ہے۔ مال کا مالک اور اس کا قوام یعنی جو مال پر نگراں ہو، محافظ ہو اور اپنی ارادہ اور اختیار سے اس پر تصرف کر سکے۔ مقصد یہ ہوگا کہ اے اولیاء، اے سرپرستو، تم اپنی بے وقوف اولاد اور بیویوں کو وہ مال نہ عطا کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجسام و ابدان کی قوت برقرار رکھنے کا سبب بنایا ہے۔ اب اجسام کی قوت ورزقوہم سے معنی نکلا، اور تمہارے اہل و عیال کی معاشی حالت درست رکھنے کا سبب بنایا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو منع فرما رہا ہے کہ وہ مال جو اس کے قبضے میں ہے وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی اور اولاد کو دے دیتا ہے، پھر ان کا محتاج ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس معنی کی تصریح صاحب کشاف اور علامہ بیضاوی نے کی ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا، اس نے اسے ناحق طریقے سے ختم کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طریقہ کار بتلایا اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اس حکم میں اولاد اور بیویاں اور ان کے علاوہ اجنبی اور اقارب بھی شامل ہیں،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الصفحاء سے مراد تیرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں۔ امام زاہد نے اپنی تفسیر میں اسے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک توجیہ ہوگی کہ مطلب یہ ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، اس میں اموال کی اضافت جو ظاہری معنی ہے وہی متبادر ہے، یعنی تم نے اپنے مال اپنی بیوی اور اپنے بیوقوف اور کم عقل بچوں کے سپرد نہ کرو، یہ اس سے مراد ہے۔ یہ پہلی توجیہ تھی۔ دوسری توجیہ دیکھیے، دوسری توجیہ یہ ہے جو اصح بھی ہے اور مقصود بھی یہی ہے، یعنی یہاں پر اس آیت کا مقصد بھی یہی ہے اور پہلی والی توجیہ سے زیادہ صحیح ہے۔ وہ یہ کہ اموال سے مراد اولیاء کے اپنے اموال نہ ہوں بلکہ بے وقوفوں اور نابالغوں کے مال ہوں۔ اموالکم میں جو کہا گیا تمہارے مال، تو اس سے سرپرستوں کے اپنے مال نہیں ہیں بلکہ نابالغ بچوں اور بے وقوفوں کے مال ہیں۔ رہی یہ بات کہ اگر مراد ان کے مال ہیں تو پھر اضافت اولیاء کی طرف کیوں کی گئی؟ اگر نابالغ بچوں کے اور بے وقوفوں کے مال ہیں تو پھر ان مالوں کی نسبت اولیاء کی طرف کیوں کی، اموالکم کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا حفاظت کی ذمہ داری کی بنا پر ہے، کیونکہ ان کے اولیاء ان کی نگہداشت کرتے ہیں اور اموال ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں، لہذا معنی یہ ہوگا کہ اے اولیاء تم فضول خرچ بے وقوفوں کو جو اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، جنہیں مال خرچ کرنے کی قدرت صلاحیت ہی نہیں اور نہ ہی اپنے مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا وہ مال نہ دو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، خواہ اس کی کیفیت کچھ بھی ہو، خواہ اس کی کیفیت کوئی کیفیت ہو۔ اس کی بھی قاضی بیضاوی نے تصریح کی، اس توجیہ کی، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت آئی تو لوگ جو ہیں ممانعت آئی تو لوگ ایسا کرنے سے رک گئے اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ یتیموں کا سارا مال انہیں واپس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر انہیں روک دیا، کیونکہ یتیم کا مال یا بے وقوف کا مال واپس کرنے کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ وہ بالغ اور بے وقوف، نابالغ اور بے وقوف ہوں، اور انہیں ان کا مال دینے کا حکم وآتوا الیتامی اموالہم میں اس وقت ہے جب کہ وہ بالغ ہو جائیں، لہذا دونوں میں کوئی تناقض نہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی عورت یعنی کنواری کو اس کا مال نہ دیا جائے اگرچہ وہ توریت انجیل اور قرآن ہی کیوں نہ پڑھتی ہو جب تک وہ شادی نہ کر لے، اور نہ ہی کسی بچے کو یا نابالغ کو اس کا مال دیا جائے جب تک کہ اسے احتلام آنا شروع نہ ہو جائے۔ امام زاہد نے اپنی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ یہ دو توجیہیں ہو گئیں۔ یہ بعد والی توجیہ کا حاصل یہ ہے، اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ سفیہ کو بے وقوف کو اس کا مال دینا جائز نہیں، خواہ وہ آزاد ہو، عاقل ہو اور بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ اس قدر پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے ساتھ متفق ہیں، لیکن امام صاحب اور صاحبین کا ایک زائد چیز میں اختلاف ہے، دوسری چیز میں، وہ حجر ہے۔ حجر قولی تصرف کے منع کو کہتے ہیں، یعنی گفتگو اور کلام و الفاظ سے جن احکام کا تعلق ہے اسے ان سے روکا گیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر صرف صغیر، غلام اور مجنو کے لیے تسلیم کرتے امام اعظم، اور صفی کے لیے آپ حجر تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں آزاد، عاقل اور بالغ صفی پر حجر کا قائل نہیں ہوں، اس کا اپنے مال میں تصرف جائز ہے، خواہ وہ فضول خرچ اور مفسد ہو، اور مال کو ایسی جگہ خرچ کرتا ہو جس میں اس کی کوئی غرض نہ ہو اور نہ ہی کوئی مصلحت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ولایت کے سلب کیے جانے پر اس کی آدمیت کو ضائع کرنا ہے اور اسے جانوروں اور چوپایوں کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اگر اس کی ولایت، اس کے تصرف کے حق کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ دراصل اس کی آدمیت اور اس کے انسان ہونے کو ختم کر دینا ہے اور اس کو جانوروں چوپایوں کے ساتھ ملا دینا ہے۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مال اسے نہ دیا جائے اور اسے اس کے مال سے الگ رکھا جائے، کیونکہ صفی غالباً اپنے مال کو ہباجات اور صدقات میں لگائے گا۔ ان پر خرچ کرنے کے لیے مال کا تحت قدرت اور ملکیت ہونا ضروری ہے۔
ہبا کرنے کے لیے بھی، صدقہ کرنے کے لیے بھی مال پر ملکیت اور اس پر قدرت ضروری ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سفیہ کو بھی تصرف سے منع کر دیا جائے گا اور وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال کو فضول خرچ کرے گا، اور فضول خرچ اس لیے کہ اس کو وہاں خرچ کرے گا جہاں خرچ کرنے کی عقل اجازت نہیں دیتی، لہذا اسے محجور کہا جائے گا، کیونکہ اس میں اس کی بہتری اور اس کی بھلائی ہے۔ جس طرح بچے کو اس کے مال سے اس کی بھلائی کے لیے محجور کیا جاتا ہے، اور مال کا روک رکھنا اور اسے نہ دینا اس کا فائدہ تبھی نکل سکتا ہے جب اسے تصرف سے روک دیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ مال پاس نہ ہونے کے باوجود زبان سے اسے ضائع کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ جب مفلس، یعنی یہاں پر اس کو مفعول کے طور پر مفلس ہے، اور اس کا ایک خاص معنی ہے کہ وہ شخص جسے حکومت وقت غریب ہونے کا پروانہ دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے۔ جب مفلس کے قرض خواہ یہ مطالبہ کریں کہ اسے محجور کر دیا جائے تو امام صاحب ارشاد فرماتے ہیں اسے محجور نہیں کیا جائے گا، اور صاحبین اس کے محجور کر دیے جانے کو جائز کہتے ہیں۔ یوں ہی ہم احناف اور امام شافعی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک درمیان فاسق کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق لوگوں کے بارے میں حجر کے قائل ہیں، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ محجور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بابت جو مزید گفتگو آ رہی ہے تفسیر، یہ گفتگو مکمل طور پر صاحب ہدایہ نے لکھی ہے۔ اب یہ گفتگو ہے قول باری تعالیٰ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان مالوں میں سے انہیں کھانے کے لیے، وَاكْسُوهُمْ اور پوشاک کے لیے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے جو ہے اچھی اچھی بات کرو۔ اس میں بھی اولیاء کو خطاب ہے، سرپرستوں کو، کہ اے اولیاء تم ان بے وقوفوں کو ان کے مال میں سے رزق اور لباس دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے اچھی اور خوبصورت گفتگو کیا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل کو تسلی دیا کرو کہ وقت آنے پر تمہیں تمہارا مال دے دیا جائے گا، اور یوں کہا کرو کہ جب تم میں صلاحیت آ گئی اور تم نفع نقصان پہچاننے لگے تو ہم تمہارا مال تمہیں دے دیں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا کہنے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ اُعْطُوهُمْ قدر الرزق وَاكْسُوهُمْ جیسے الفاظ بھی کہے جا سکتے تھے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ان میں سے رزق کے لیے دو، غذا کے لیے دو، تو اس جملے کی ترکیب کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اُعْطُوهُمْ قدر الرزق وَاكْسُوهُمْ ایسے الفاظ بھی کہے جا سکتے تھے، یا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا یا یہ کہہ دیا جاتا، یعنی صرف فی کے بجائے جو ہے من کہا جاتا، وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ وَاعْطُوهُمْ قدر الرزق وَاكْسُوهُمْ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی فیہا کی جگہ منہا کہا جاتا، کیونکہ اکثر باب رزق کا استعمال من کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی رزق کا جو لفظ ہے یہ جو ہے یہ عموماً اس کا صلہ من کے ساتھ آتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ پہلی بات کا جواب جو میرے دل میں آیا وہ یہ ہے کہ ان الفاظ قرآنیہ سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بیوقوف کو اس کا مال دینا ہی جائز نہیں ہے، اگرچہ رزق اور لباس کی مقدار کے برابر بھی ہو، کیونکہ اس قدر دینے میں یہ احتمال ہے کہ وہ اتنی مقدار کو بھی ایسی جگہ خرچ کر دے گا جو نامناسب ہے، بلکہ اسے اس قدر دینے کے بجائے اس کے اولیاء پر لازم ہے کہ وہ اسے کھانے پینے اور لباس کی ضرورت مہیا کریں۔ دوسرے حصے کو فی کے بجائے من ذکر نہیں کیا گیا، یعنی وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا کہا گیا، منہا نہیں کہا گیا۔ اس کا جواب وہ ہے جس کی طرف حضرات مفسرین اکرام نے اشارہ کیا، اگرچہ وہ اس سے راضی نہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بے وقوفوں کا مال ایسی جگہ لگاؤ جہاں سے انہیں رزق اور لباس حاصل ہوتا رہے، وہ اس طرح کے اسے تجارت میں لگا دیں
اس سے نفع حاصل ہو، حتیٰ کہ ان کا نان، نفقہ اور لباس وغیرہ ضروریات اس نفع سے پوری ہوتی رہیں اور اصل مال بھی باقی رہے، یوں ان کے خورد و نوش کا بندوبست کرو۔ یہ مذکورہ تفسیر یعنی جواب فقہ میں مذکور نہیں ہے، بلکہ فقہ میں جو کچھ اس بارے میں مذکور ہے اس سے تو اس کا خلاف نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بے وقوف کے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی اور اس کی بیوی اور اولاد کا خرچہ بھی لیا جائے گا، اور ان کے علاوہ بھی ان اشخاص کا خرچہ اس کے مال سے نکالا جائے گا جن کا خرچہ دینا اس کے ذمے شرعاً واجب ہے، یعنی ذوی الارحام کا خرچہ۔ جب فقہ نے اس کے مال سے مذکورہ اخراجات پورے کرنے کو کہا تو خود اس کا اپنا خرچہ اپنے مال سے ادا کیا جانا طریقۂ اولا جائز ہوگا، کیونکہ حق نفس حق شرع سے مقدم ہے تو دوسرے بندوں کے حقوق سے بھی مقدم ہوتا ہے۔ یعنی حق نفس جو ہے حق شرع سے مقدم ہوتا ہے اور دوسرے بندوں کے حقوق پر بھی مقدم ہوتا ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ ورزقوہم فیہا کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کو ان کے نفقہ اور مہر کے مطابق خرچ دو، اور اولاد کو لباس اور نفقہ دونوں دو، اور صبح و شام 2 وقت کا کھانا دو، اور انہیں قول معروف کہو، یعنی یوں کہو کہ میں تمہاری خاطر ہی مال جمع کر رہا ہوں، میں اپنی موت کا منتظر ہوں، میرے مرنے کے بعد وہ تمہیں ہی ملے گا، اور انہیں ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ دو، کیونکہ اس صورت میں وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، جیسا کہ کثرت مال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں بغاوت پر اتر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اتنا ہی اتارتا ہے۔ یہ امام زاہد کے کلام کا خلاصہ ہے۔ اس کلام کا دار و مدار بھی پہلی توجیہ پر ہے جو اموالکم کے تحت ذکر کی گئی، یعنی جس میں کہ یہ بتایا گیا تھا کہ اموالکم میں یہ اس سے مراد خود اولیاء کے اپنے مال ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اس حصے آیت کی ترکیب یوں ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ یہ دونوں مل کر جملہ شرطیہ ہیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ایک فعل، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ دونوں مل کر جملہ شرطیہ ہیں جو شرط اور جزا پر مشتمل ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا یہ شرط، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ یہ اس کی جزا، اور یہ جملہ شرطیہ مجموعی طور پر اذا بلغوا النکاح کی جزا ہے، اذا بلغوا النکاح کی جزا، اور یہ اپنی جزا سمیت حتیٰ کی غایت ہے جس کے بعد دوسرے جملے واقع ہوئے، جیسا کہ شاعر کے قول میں ہے حتیٰ ما ادجلتا اشکلا، گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے بالغ ہونے کے وقت تک آزماؤ اور انہیں ان کے مال دینے کا استحقاق حق پرکھو، بشرطی کہ ان سے رشد و بہتری دیکھنے میں آتی ہو، یعنی یتیموں کو ان کے مال ان کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی نہ دے دو بلکہ ان کا امتحان لو اور انہیں عقلی طور پر آزماؤ، پھر اگر ان سے حد نکاح تک پہنچنے کے ساتھ رشد و بھلائی ظاہر ہو جائے، اس طرح کہ وہ مال کی اصلاح کی معرفت حاصل کر لیں اور یہ بھی جان سکیں کہ اس کا مال اس کا ضائع کرنا کہاں اور کیسے ہوتا ہے، اور ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ آگے امام زاہد نے جو تفسیر لکھی اس کو دیکھیے۔ امام زاہد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ثابت بن رفاعہ کا انتقال ہو گیا اور اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا۔ ان کے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کا یتیم بچہ میری پناہ اور تربیت میں ہے، میرے لیے اس کے مال میں سے کس قدر حلال ہے اور میں اسے اس کا مال کب دوں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آیت کریمہ میں لفظ نکاح حتیٰ اذا بلغ النکاح میں وطی یا عقد کے معنی میں یہ آگے آ گیا، یعنی آیت میں حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح میں اس جملے میں نکاح کا جو لفظ ہے یہ وطی یا عقد کے معنی میں ہے،
بہر تقدیر، چاہے اس کو وطی کے معنی میں لیجیے یا عقد کے معنی میں لیجیے، اس لفظ سے کنایتاً بالغ ہونا مراد ہے۔ یعنی اذا بلغ النکاح سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ بلوغیت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو کنایتاً بالغ ہونا ہی مراد ہے۔ اور نابالغ ہونے سے پہلے یتیم کو آزمانے سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ بچہ نابالغ یعنی نابالغ بچے کو تجارت کی اجازت دینا جائز ہے۔ صاحب مدارک نے آخری بات کی تصریح کی ہے، اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے فریقین کے عقلی دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن اس آیت کو زیر بحث نہیں لائے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ یہاں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یتیموں کو آزمانا، دوسری ان کا حد نکاح تک پہنچنا، اور تیسری ان سے رشد و بہتری پا جانا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے وَابْتَلُوا الیتامیٰ کے الفاظ سے ذکر فرمایا، ان کو آزماؤ۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، نابالغ ہونے سے قبل ان یتیموں کو آزماؤ، اس طرح کہ ان کے حالات کو پرکھو کہ دین کی بہتری ان میں پائی جانی نظر آئے، اور مال کو قبضے میں رکھنے کی ہدایت آ جائے، اور اس میں تصرف کرنے کا سلیقہ موجود ہو۔ یہ امام شافعی کا معنی ہے۔ ہم احناف کہتے ہیں، ہم احناف کے نزدیک آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ان کے مال میں کچھ دے کر دیکھو کہ وہ اس میں کس طرح تصرف کرتے ہیں، تاکہ ان کی حالت کا علم ہو جائے کہ اب وہ کس مقام پر ہیں۔ فقہاء اکرام نے اختلاف فریقین کے بارے میں ایسا ہی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف یعنی بچے کو تجارت کی اجازت دینے کا منشا اور مبدا ہو۔ تفسیر حسینی میں مذکور ہے، تفسیر حسینی میں ہے کہ مذکورہ آزمائش جہاں کہا گیا وَابْتَلُوا الیتامیٰ، یتیم بچوں کو آزماؤ، تو آزمائش مذکر یتیموں کے لیے یہ ہے کہ ان کی عقلی صلاحیتوں کو دیکھا جائے، مال کی حفاظت اور صیانت دیکھی جائے، لین دین کی باریکیاں دیکھی جائیں، اور مؤنث نابالغوں کی آزمائش اس طرح کی جائے کہ انہیں سینہ، پرونا، کاتنا اور گھریلو چیزوں کی ترتیب سے آزمایا جائے، اور حیض و حمل اور انزال سے کسی کا بالغ ہونا دیکھا جائے۔ یہ بلوغ ان علامات کے ذریعے ہے۔ اگر ان علامات کا وجود نظر نہ آئے تو پھر عمر کے اعتبار سے بلوغ ہوگا۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف، امام محمد اور ایک روایت امام اعظم کی بھی ہے کہ 15 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ یہ عمر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور ہم احناف کے نزدیک مردوں کے لیے 18 سال اور عورتوں کے لیے 17 سال ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی بچے یعنی مذکر بچے جب اشد یعنی 18 سال کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا، لیکن جب بچیوں کی نشو و نما اور ان کا ادراک بہت تیزی سے ہوتا ہے تو ہم نے ان کے حق میں 18 سال میں سے 1 سال کم کر دیا، اور مردوں میں جو ہے بلوغ کی کم از کم مدت 12 سال اور عورتوں میں 9 سال ہے، جیسے کہ فقہ میں مذکور ہے۔ دوسری بات، رشد و بھلائی کا وجود، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں فرمایا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو ان کا مال دینا ان سے رشد و بھلائی پائی جانے سے معلق کیا ہے، لہذا جب تک بالغ ہونے کے بعد ان سے رشد حقیقی دیکھنے میں نہ آئے انہیں ان کا مال نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر ان سے رشد و بھلائی بالکل دیکھنے میں نہ آئے تو آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ انہیں کبھی بھی ان کا مال نہ دیا جائے، اور اس لیے بھی کہ مال کی ممانعت کی علت بے وقوفی تھی، اس لیے جب تک یہ بے وقوفی رہے گی ممانعت بھی موجود رہے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اور اس سے رشد و بھلائی دیکھنے میں آ جائے تو اسے اس کا مال لازماً دے دینا چاہیے، اور اگر اس سے رشد و بھلائی معلوم نہ ہو، یعنی بالغ ہو جائے لیکن رشد و بھلائی معلوم نہ ہو، تو اس کا مال اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک کہ اس کی عمر 25 سال کی نہیں ہو جاتی۔ پھر جب 25 سال ہو جائے تو اسے اس کا مال دے دیا جائے، اگرچہ اس سے رشد و بھلائی دیکھنے میں نہ آئے، کیونکہ اس کا مال اسے نہ دینا بطریق تعدیب تھا، یعنی آداب کی وجہ سے تھا، اور مذکورہ عمر تک پہنچ جانے کے بعد ادب و آداب کی تعلیم غالباً جو ہے اور ظاہراً نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ عمر اتنی ہے کہ اس تک کسی شخص کا دادا ہو جانا ممکن ہے۔
وہ اس طرح کہ کم از کم مدت بلوغ 12 سال اور ادنا مدت حمل 6 مہینے، لہذا ان دونوں یعنی 12.5 سال کی تکمیل پر باپ بن سکتا ہے، پھر جب اس مدت کو دوگنا کیا جائے تو دادا بن سکتا ہے۔ اس لیے اتنی عمر تک پہنچ جانے کے بعد اس کے مال سے اس کی ممانعت کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں معروف ہے۔ کشاف میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے، اس پر 7 سال کا اضافہ کیا گیا، اس لیے 7 سال کا عرصہ ایسا عرصہ ہے جس میں حالات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مروا بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ قاضی بیضاوی نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ رشدن پر تنوین کسی مخصوص رشد کا فائدہ دینے کے لیے ہو، یعنی لفظ رشدن پر جو تنوین ہے کسی مخصوص رشد مخصوص بھلائی کا فائدہ دینے کے لیے ہو، اور وہ مخصوص رشد یہ ہے کہ تصرف اور تجارت کا طور طریقہ آ جائے، اور ممکن ہے کہ یہ تنوین تقلیل کے لیے ہو، یعنی قلت بیان کرنے کے لیے، یعنی تم ان میں سے کسی قسم کا رشد پاؤ حتیٰ کہ تمہیں مکمل رشد کا انتظار نہ کرنا پڑے، بس اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ 25 سال کی عمر ہونے پر اس کا مال دے دیا جائے۔ گویا امام اعظم نے اتنی مدت عمر پانا قائم مقام رشد کے قرار دیا ہے۔ صاحب مدارک نے ان احتمالات کو کشاف سے اخذ کیا۔ اب آگے دیکھیے، رشدن کی تنوین پر ایک اور فائدہ بھی مرتب ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس وقت یہ آیت ہمارے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حجت بنے گی، کیونکہ امام موصوف یعنی امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ فاسق کو تصرفات سے روک لیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنے مال میں بہتری اور اصلاح کی صلاحیت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے کہ فاسق کو اپنے مال میں سے تصرف کرنے سے نہیں روکا جائے گا جبکہ وہ اس میں مصلح ہو۔ ہم احناف کا موقف ہے، یہ ہم احناف کا موقف ہے، یعنی اس کو تصرف سے نہیں روکا جائے گا، اور شوافی کا موقف کیا ہے؟ تصرف سے روک لیا جائے گا۔ تو یہ ہم احناف کا موقف ہے، اور فسق اصلی ہو یا بعد میں اپنائیں، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے تصرف سے روک دیا جائے گا تاکہ یہ اس کے لیے ڈانٹ ٹپٹ اور تنبیہ بن جائے، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفی کے بارے میں فرمایا، اسی لیے آپ اسے شہادت و ولایت کا اہل نہیں کہتے۔ اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کیونکہ فاسق میں مالی تصرف کی سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے، لہذا نکرہ مطلقہ یعنی رشدن اس کے حق میں موجود ہے۔ ھذا لفظہ، آگے دیکھیے، اور یہ بات اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آیت کریمہ میں امام شافعی کے خلاف حجت اس وقت بنے گی جب رشدن پر تنوین قلت کا معنی دیتی ہو، کیونکہ تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ اگر اسے پہلے معنی پر محمول کیا جائے تب بھی یہ آیت امام اعظم یعنی امام صاحب سے مراد امام اعظم کے خلاف حجت بنتی ہے، کیونکہ اس صورت میں کیونکہ مسئلہ اس صورت میں زیر بحث ہے۔ کیا ہے کہ فاسق صلاحیت مالی رکھتا ہو اور اپنے مال میں مصلح ہو، اور صاحب کشاف کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک رشد مال میں تصرف کی وجوہات کی جان پہچان کو کہتے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صلاح فی الدین کا نام رشد ہے، کیونکہ فسق فاسق کی حالت میں مفسد ہے، وہ رشد نہیں ہے۔ قول باری تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافٌ وَبِدَارٌ أَن يَكْبَرُوا، اس قول سے اولیاء کو خطاب ہے، یعنی ان کا مال اس میں اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ضائع مت کرو۔ اس سے اولیاء سے خطاب ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دیں، اور اس میں لفظ اسرافن و بدارن حال ہونے پر یا مفعول لہو ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور ان یکبرو مصدر کی جگہ ہے اور بدارن کی جگہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اے اولیاء تم یتیموں کا مال اس حالت میں نہ کھاؤ کہ تم اس حالت میں فضول اڑانے والے اور ان کے بڑا ہونے کا خدشہ رکھتے ہو، یا تم بوجہ اپنے اسراف اور ان کے بڑے ہونے کے پیش نظر نہ کھاؤ، یعنی تم جانتے ہو کہ یتیم جب بڑا ہوگا
تو وہ ہمارے قبضے سے اپنا مال لے لے گا، اس لیے تم اس وقت سے پہلے اس کا مال فضول خرچی میں اڑاتے ہو، اس کی خاطر تم اس کا مال پانی کی طرح بہاتے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ ہاں کذا فی التفاصیل، امام زاہد کہتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ و بدارن ان یکبروا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یتیم کا مال اس کے بالغ ہونے اور بڑا ہونے کے بعد کھانا جائز ہے، لیکن یہ بحسب عادت ایک بات کہی جا رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، یعنی اپنی لوڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جس طرح یہاں پر ان ارادو تحسنن یہ ایک شرط کے طور پر نظر آتا، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، اگر وہ جو ہے پاک دامن رہنے کا ارادہ نہ بھی رکھتی ہوں جب بھی ان کو بدکاری پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان غنیا فلیأکل بالمعروف، اس کا معنی واضح ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک یہ کہ اولیاء اور اوصیاء جن کو وصیت کی گئی ہے غنی ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ فقیر ہوں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ نے غنی کو حکم دیا کہ وہ استعفاف اپنائے، یعنی اس کے مال سے عفت اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کرے اور اس کے کھانے سے اپنے آپ کو بچائے، اور فقیر ہونے کی صورت میں معروف طریقے سے کھانے کی اجازت دے دی، اس طرح کہ وہ کھانے میں بہت احتیاط برتے اور اتنی مقدار ہی اس میں سے لے جس قدر اسے ضرورت ہو۔ آیت کریمہ میں اگرچہ صرف کھانے کی بات ذکر کی گئی، لیکن جناب ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ فقیر کو اس قدر کھانا جائز ہے جو اس کی بھوک مٹا دے اور اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ سکے۔ تفسیر مدارک میں اسی طرح مذکور ہے۔ اور جو ہے صاحب کشاف نے کہا ہے کہ فقیر محتاط خوراک کھائے، اور جو کھائے وہ اس حیلے سے کھائے کہ میں اس یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی اجرت کھا رہا ہوں، یا یہ اس کا مجھ پر قرض ہے۔ یہ دو مختلف طریقے اس بنا پر ہیں کہ فقیر کے لیے یتیم کے مال میں سے کچھ کھانے کے جواز میں یہ دو توجیحات پیش کی گئی ہیں، اور لفظ عقل بالمعروف اور استعفاف اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وصی کے لیے یہ حق ہے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایک شخص نے آپ سے عرض کی میری تربیت میں ایک یتیم ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں، معروف طریقے سے کھا سکتے ہو، ایسا نہیں کہ اس کا مال سب کا سب کھاؤ اور اپنے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ بلکہ جمع کرتے رہو۔ پھر اس نے پوچھا کیا میں یتیم کو مار سکتا ہوں؟ فرمایا جس بات سے تو اپنے حقیقی بیٹے کو مارتا ہے اس پر اسے بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یتیم کے ایک ولی نے ان سے پوچھا کیا میں اس کی اونٹنی کے دودھ میں سے پی سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تم اس کے گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہو اور پیاس بجھانے کے لیے انہیں پانی والی جگہ لے جاتے ہو، ان میں سے خارش زدہ اونٹ کا علاج کراتے ہو اور ان کی باری پر انہیں پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہو تو پھر پی لیا کرو، لیکن ایسا نہیں کہ اس اونٹنی کی نسل کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی اس کے بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جائیں گے، ان کے حصے کا تم پی لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا کہ اس کے تھنوں میں نام کا دودھ بھی نہ چھوڑو، یعنی سارا کا سارا تم پی جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ تم اور یتیم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ، معروف طریقے سے کھاؤ، اور اس کے مال میں سے پگڑی اور اس سے زیادہ کپڑا استعمال نہ کرو۔ چنانچہ جناب ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یتیم کے مال سے روئی کا لباس خرید کر نہ پہنے اور نہ ہی حلاجات پر صرف کرے، ہاں اس قدر لے سکتا ہے کہ اس سے اپنی بھوک مٹائے اور شرمگاہ کا پردہ کر سکے۔ جناب محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ میں اس کا مزدور ہوں، اپنی جائز مزدوری کے مطابق خرچ کرے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ یتیم کے مال سے اس قدر کھا سکتا ہے جس سے وہ زندگی بسر کر سکے، اور انہی سے روایت ہے یتیم کا مال اپنے لیے مردار کی طرح جانے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس قدر کھائے اس کا حساب و کتاب رکھے، جب اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے تو اتنا اسے واپس کر دے۔ تفسیر کشاف میں ان اقوال کے علاوہ بھی باتیں مذکور ہیں۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ قول باری تعالیٰ فلیستعفف یہ ندب اور استحباب کے لیے ہے، اور فلیأکل بالمعروف سے مراد
اتنی مقدار ہے جو اس کی مزدوری کرنے کی صورت میں ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فقیر اپنے مال میں سے معروف طریقے سے کھائے، حتیٰ کہ وہ یتیم کے مال کا محتاج نہ ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس کا ما سبق سے تعلق ہے گزشتہ عبارت سے، یعنی اے اولیاء جب تم یتیموں کو ان کے مال سپرد کر دو تو ان پر گواہ مقرر کر لیا کرو جن کے سامنے وہ اپنے مال پر قبضہ کریں، کیونکہ اس طریقے سے تہمت اور قسم سے جان چھوٹ جائے گی اور جھگڑے سے بچاؤ بھی ہو جائے گا اور ضمان کے وجوب سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ہاکذا قالو، اس کی وضاحت جیسا کہ کشاف میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اگر یتیم کا مال دیتے وقت گواہ نہ بنائے گئے اور اس پر دعویٰ کر دیا گیا تو اب اس کی تصدیق اس وقت کی جائے گی جب یہ قسم اٹھائے گا۔ یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بینہ یعنی گواہی کے بغیر تصدیق نہیں کی جائے گی، لہذا گواہ بنانے میں اس بات سے بچا جا سکتا ہے کہ اب اسے بوقت دعویٰ قسم کی ضرورت نہ پڑے گی، جو قسم اٹھانا تہمت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے وجوب ضمان ہوتا ہے جب گواہی نہ ہو۔ ھذا لفظ، مختصر یہ کہ گواہ بنا لینا بہت اچھی بات ہے تاکہ اس کے ترک کی وجہ سے مذکورہ آفتیں اور مصیبتوں کا مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گواہ بنانا واجب نہیں ہے، اس کی امام زاہد نے بھی تصریح کی ہے۔ اللہ کے فضل سے 55 نمبر مسئلہ یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 56 ہے، ترکہ اور فرائض کے احکام و مسائل، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حاضر خدمت کیا جائے گا۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔